لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کو بھی مشکوک خط موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے مشکوک خطوط کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کو ملنے والا مشکوک خط سی ٹی ڈی کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کو بھی مشکوک خط موصول ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے مشکوک خط کی تعداد 6 ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن کے لیے سی ٹی ڈی کے حوالے بھی یہ خط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو سفوف بھرے دھمکی آمیز خطوط سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے پوسٹ آفس سے بھیجے گئے۔ خطوط بھیجنے والوں کی نشاندہی کے لیے پولیس اور سی ٹی ڈی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ خط سے ملنے والے پاؤڈر میں آرسینک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ خطوط میں موجود پاؤڈر میں آرسینک مقدار 15% پائی گئی۔ ججوں کو دھمکی امیز خطوط کی تحقیقات۔ خطوط پر سٹیمپ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی پوسٹ آفس کی نکلی۔ ڈاکخانہ کا عملہ شامل تفتیش۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات آگے بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق خطوط کے پوسٹ باکس کا تعین کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ سپریم کورٹ سے خطوط کے ساتھ ملنے والے زہریلے مواد کے نمونے پنجاب فرانزک لیبارٹری کو ارسال کر دیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق فرانزک رپورٹ کی روشنی میں مزید حقائق کا پتہ لگایا جائے گا۔ کوریئر کمپنی کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے گا۔ خطوط پر لگے فنگر پرنٹس کا بھی فرانزک کروایا جائے گا۔ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کریں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 7 سے 8 ارب ڈالرز کا نیا قرض پروگرام ملنے کی امید ہے۔ آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات 2 سے 3 ماہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جولی کوزیک نے کہا ہے کہ سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو 3 ارب ڈالر کی مجموعی ادائیگی ہو گئی۔ سٹاف لیول معاہدہ 19 مارچ کو ہوا، منظوری ایگزیکٹو بورڈ نے دی ہے اور معاہدے کے تحت پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی قسط ملے گی۔ اور ملک کے بڑے ٹیکس دہندگان اور برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹیکس سال 2023 کے لیے پاکستان آنر کارڈ اسکیم متعارف کرا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم سے ایوارڈ وصول کرنے والے ٹاپ ٹیکس دہندگان کو آنر کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آنر کارڈ وصول کرنے والوں کو 1 سال کے لیے سہولیات اور مرات دی جائیں گی۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ایکسلنس ایوارڈ کے تحت ہر کیٹیگری کے ٹاپ 10 دہندگان کو مرات حاصل ہوں گی۔ ٹاپ دہندگان کو تمام ہوائی اڈوں پر وی آئی پی لاؤنجز تک رسائی ملے گی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور اس کے مطابق امیگریشن کاؤنٹر پر فاسٹ ٹریک کلیئرنس کی سہولت بھی دی جائے گی۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ دو طرفہ سیکیورٹی تعاون، باہمی دلچسپی کے امور، پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پی ایس ایل کے کامیاب انعقاد پر محسن نقوی کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں، برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ پاکستان مختلف شعبوں میں برطانیہ کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، دہشت گردوں کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا وقت کی ضرورت ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوں گے، جبکہ چیئرمین سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن بھی اس کا باقاعدہ طور پر جاری کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے اور چیئرمین سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے کل سعودی عرب جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کے ساتھ مختلف پروجیکٹ سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ریکارڈک پر سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے اور بہت سے اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی اور اہم پروجیکٹ سے متعلق بات چیت بھی ہوگی۔ ریکارڈک پر سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی متوقع ہے۔ اسی پر بات کریں گے، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر ملک، آگاہ کیجیے گا کتنے روزہ دورہ ہوگا یہ شہباز شریف کی جانب سے؟ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سعودی عرب عمرے کی دعوت کے بعد اب کل سعودی عرب روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات پروجیکٹ سے متعلق بات چیت بھی ہوگی اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو
دورہ پاکستان کی بھی دعوت جو ہے وہ دی جائے گی۔ ریکوڈیک پر سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی متوقع ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ زراعت سمیت دیگر متعدد شعبوں میں بھی تعاون جو ہے وہ پہلے سے جاری ہے اور اس کو مزید جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران مختلف ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں ان کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل دوپہر کے بعد جو ہے وہ سعودیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ جی صحیح، بہت شکریہ یاسر ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے موقع پر پیغام، پوری قوم صہیونی جارحیت اور ظلم و جبر کی مذمت کرتی ہے، نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اسرائیل 7 دہائیوں سے فلسطین اور بیت المقدس پر غیر قانونی قابض ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل مظالم پر عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل گزشتہ برس اکتوبر سے فلسطینیوں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ 17,000 بچوں سمیت 32,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 70,000 زخمی ہیں۔ اسپتالوں، پناہ گزین کیمپس اور سکولز کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینیوں تک امدادی اشیاء کی رسائی کو روکا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل کی جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود بمباری بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے عالمی یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے موقع پر خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، عید کے دن قریب آتے ہی پشاور کے شہری عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں۔ مردوں کی عید پشاوری چپل پہنے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری پشاوری چپل کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز اعظم رحمان سے۔ جی اعظم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہیں، پشاور کے جو شہری ہیں وہ اپنی عید کی شاپنگ مکمل کر رہے ہیں۔ پشاور کے جو مرد ہیں وہ عید پہ پشاوری چپل نہ پہنے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ شہری یہاں پہ آ رہے ہیں پشاوری چپل کی خریداری کرنے، نمک منڈی کا رخ کر رہے ہیں۔ بازاروں میں کافی زیادہ میں رش دکھائی دے رہا ہے۔ نئی ورائٹی کے چپل آئے ہیں، اگر ہمارے کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو مختلف کلرز کے، مختلف ورائٹیوں کے، مختلف کوالٹی کے یہاں پہ جو چپل ہیں وہ موجود ہیں، اور شہری بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کی چپل کی جو ہے خریداری کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے۔ اس بار آپ کے پاس نئی کوالٹی میں کون کون سے کلر آئے ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے کلر ہیں نئے ویرائٹی میں۔ ہر کوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ جو ہے میچنگ جوتے لے رہے ہیں نا، پشاوری چپل، اور پشاوری چپل لازمی لیتے ہیں پورے جتنے بھی ہے۔ شلوار قمیص کے ساتھ یہ اپنا جو ہے ادھورا سمجھتے ہیں پشاوری چپل کے بغیر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے ان کی باتیں سنی، بڑی تعداد میں شہری یہاں پہ آ رہے ہیں اور عید سے پہلے ان کی یہی کوشش ہے کہ ان کو اپنے سوٹ کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ پشاوری چپل مل جائے۔ جی، عید کی آمد ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے شہریوں کو ہوش ربا مہنگائی کی وجہ سے نئے کپڑوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ درزی بھی مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے محمد اقبال۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں عید کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ماہ سیام کے تیسرے عشرے میں درزیوں نے کاریگروں کی کمی کی وجہ سے نئے کپڑوں کی سلائی کی بکنگ بھی بند کر دی ہے۔ کے مصروف بازاروں میں عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں درزیوں کا کاروبار چمک اٹھتا ہے۔ بجلی کے مسائل سمیت ماہ سیام کے دوران بچوں کے نئے تعلیمی سیشن کے آغاز کی وجہ سے کاروبار پر کافی اثر پڑا ہے۔ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے کام نہیں، اوپر لائٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی ہے۔ پھر اس بار رمضان میں اگر کام ہوتا بھی ہے تھوڑا بہت، وہ بچوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ لوگوں کے اوپر بھی 3 گنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا نا۔ بچوں کی کتابیں لینی ہے، بچوں کے شوز لینے ہیں، داخلے کرانے ہیں۔ لائٹ ہوگی تو ہم کام بنائیں گے، اب کوالٹی دیں گے کسٹمر کو، کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جس حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے 20-22 تک بھی ہماری بکنگ چلی جاتی ہے۔ اگر کاریگر کم ہوتے ہیں تو پھر 15 سے پہلے بھی بعض اوقات یعنی کہ بکنگ بند ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر نئے دن کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عید قریب آنے کے باعث درزی کپڑے سلائی کرنے سے معذرت کر رہے ہیں۔ میں یہاں ماما کے ساتھ آئی ہوں کپڑے خریدنے، یہاں درزی کپڑے نہیں لے رہے، ہم لوگ یہاں ریڈی میڈ کپڑے خریدنے آئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غیر معمولی مہنگائی کے باعث تاجر بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کپڑے سلائی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت امسال بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی وجہ سے ان کے کاروبار میں مزید کمی آئی ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور فیصل آباد میں پھلوں، سبزیوں سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا انتظامیہ کے بس سے باہر ہو گیا ہے، جس سے عام آدمی کے لیے سحر و افطار کا اہتمام کرنا بھی خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالباسط سے۔ جی عبدالباسط، آگاہ کیجیے گا۔
आज बिल्कुल फैसलाबाद की मार्केटों में माह मुकद्दस में तो यूं गुमा होता है कि जैसे फैसलाबाद की ज़िले इंतजामिया जो है वो कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार बन चुकी हुई है, चूँकि शहर भर की तमाम तर मार्केटों में फलों, सब्जियों, घी, आटे, चीनी समेत तमाम अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुँच से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सहर और अफ्तार के औकात में जो है वो खाने का एहतमाम करना भी खासा मुश्किल हुआ पड़ा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना और इंतजामिया को क्या करना चाहिए। जो सैलरी वाला तबका है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तकरीबन सैलरी बढ़ नहीं रही। जो सैलरी वाले हैं, जो आम वर्कर काम कर रहे हैं, वो परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। बिल्कुल दिहाड़ीदार तबके के लिए तो खुसूसी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर दुकानदारों की राय ली जाए तो दुकानदारों का ये कहना है कि इंतजामिया जो आड़तियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाए और जो मंडियों में कीमतों में इजाफा किया जाता है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि आम मार्केट में कीमतें कंट्रोल हों और शहरियों को हकीकी मानों में रिलीफ मैसर आ सके।